خانگڑھ میں سینیٹری ورکرز کی ضلع انتظامیہ کے خلاف تیسرے روز کام چھوڑ ہڑتال جاری ہے۔ 3 ماہ سے بند تنخواہوں اور ٹاؤن کمیٹی کی بحالی کا مطالبہ۔ عوامی راج پارٹی کا سینیٹری ورکر سے اظہار یکجہتی۔ مظفر گڑھ کے نواحی شہر خانگڑھ میں بلدیہ آفس خانگڑھ کے گیٹ پر سینیٹری ورکرز کی تیسرے روز کام چھوڑ ہڑتال جاری ہے۔ سینیٹری ورکرز نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ 3 ماہ سے انہیں تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہی، جس سے ان کے گھروں میں فاقوں تک کی نوبت آ گئی ہے۔ سینیٹری ورکر نے کہا کہ میونسپل کمیٹی خانگڑھ کو ٹاؤن کمیٹی میں تبدیل کیا گیا اور اب چند دن قبل ٹاؤن کمیٹی کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ متعدد بار ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کو تنخواہوں کی عدم فراہمی کے متعلق شکایت کی گئی، مگر انتظامیہ کی کانوں تک جوں تک نہ رینگی۔ رہنما عوامی راج پارٹی ڈاکٹر عبدالرشید شیخ نے سینیٹری ورکر کے دھرنے میں شریک ہو کر سینیٹری ورکر سے اظہار یکجہتی کی اور مظفر گڑھ کے ضلع انتظامیہ اور حکومت پنجاب کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ سینیٹری ورکر نے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ اور کمشنر ڈیرہ غازی خان سے مطالبہ کیا ہے 3 ماہ سے بند تنخواہیں ادا کی جائیں اور خانگڑھ کے ٹاؤن کمیٹی کو بحال کیا جائے۔ دادو میں افسوسناک واقعہ، 3 سالہ معصوم افشاں شعبانی سے جنسی زیادتی کرنے والے ملزم ایاز پنور کو عبرتناک سزا دلانے کے لیے شعبانی برادری اور سول سوسائٹی کی جانب سے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا کر احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا کہ ملزم ایاز پنور کو عبرتناک سزا دی جائے تاکہ ایسے واقعات میں کمی ہو سکے۔ رحیم یار خان غریب محنت کش کے بچے پراسرار بیماری میں مبتلا، بچوں کے علاج کے لیے گھر کا سامان تک فروخت کر ڈالا مگر علاج ممکن نہ ہو سکا۔ گھر میں موجود بچوں کو دیکھ کر باپ خون کے آنسو رونے پر مجبور، اعلیٰ حکام سے بچوں کے سرکاری سطح پر علاج کی اپیل۔ رحیم یار خان کے نواحی علاقے احسان پور غریب محنت کش شاہ نواز کے 5 بچے پراسرار بیماری میں مبتلا ہیں۔ شاہ نواز کا کہنا ہے کہ بچے جب 5 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو مکمل طور پر معذور ہو جاتے ہیں۔ گھر میں پڑے بیمار بچوں کو دیکھ کر باپ خون کے آنسو رونے پر مجبور ہے۔ گھر کا سارا سامان فروخت کر کے بھی اپنے لختے جگروں کا علاج ممکن نہ کروا سکا۔ باپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور ضلع انتظامیہ سے بچوں کا سرکاری سطح پر علاج کروانے کی اپیل کی ہے تاکہ اس کے بچے بھی دوسرے بچوں کی طرح زندگی گزار سکیں۔ اب رخ کرتے ہیں لودھنا۔ بزدار حکومت کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر عمران قریشی کی زیر نگرانی ضلع بھر میں سرکاری اراضی قابضین سے واگزار کرائی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں غلام مرتضیٰ، بیورو چیف لودھنا سے۔ جی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب حکومت کے احکامات کے مطابق قبضہ مافیا کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ گزشتہ روز 3 کروڑ روپے کی مالیت کی 65 کنال 8 مرلے اراضی واگزار خالی کرائی گئی ہے، جبکہ چک نمبر 219 WB اور 17 MA 59 کنال اراضی اور چک نمبر 99 MA 3 ایکڑ چک نمبر 342 WB میں 25 لاکھ روپے مالیت کی 41 کنال 15 مرلے زرعی اراضی پر قائم تجاوزات ختم کرائی جا رہی ہے اور کسی کو بھی قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا، بلکہ ریونیو افسران تجاوزات سے خالی کرائی گئی سرکاری اراضی کی دیکھ بھال کو یقینی بنایا جائے تاکہ آئندہ کسی بھی قبضہ مافیا کو قبضہ کرنے کی جرات نہ ہو۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ غلام مرتضیٰ پیار، بیورو چیف اون نیوز لودھنا۔ میونسپل کارپوریشن شیخوپورہ کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث شہر بھر میں سیوریج کا نظام درہم بھرم۔ شہر کی گلیاں بازار سیوریج کے پانی سے بھر گئے۔ سیوریج کا گندا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل، سیوریج کے گندے پانی سے اٹھنے والی تعفن کے باعث بچے اور بڑے موذی امراض کا شکار ہونے لگے۔ شہری شدید اذیت سے دوچار ہیں۔ عملہ صفائی اور افسران فوٹو سیشن میں مصروف۔ شہر میں بڑھتی ہوئی گندگی اور ناکام سیوریج سسٹم، انتظامیہ کی کارکردگی اور کلین اینڈ گرین پنجاب پر سوالیہ نشان ہے۔ عرصانی انصاف ہاؤس میں میٹنگ ہوئی جس میں پاکستان تحریک انصاف سندھ کے رہنما جناب لیاقت علی خان جتوئی صاحب، جناب صداقت علی خان جتوئی صاحب، جناب ڈاڈا انڈر صاحب، جناب راجہ جھکرانی صاحب، جناب آغا وحید پٹھان صاحب اور دیگر سندھ بھر کے رہنماؤں نے شرکت کی اور اس میٹنگ میں شریک ہوئے اور سکھر ریجن سوشل میڈیا ہیڈ غیبی پندرانی اور ضلع کمبر شہداد کوٹ ضلع PTI لیبر ونگ جنرل سیکرٹری سمیر احمد تینو، ضلع کمبر شہداد کوٹ PTI لیبر ونگ نائب صدر غلام شبیر پٹھان، ضلع کمبر شہداد کوٹ PTI لیبر ونگ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری حسن بخش ابڑو اور نواب شاہ ریجن سے PTI لیبر ونگ شامل اور لیڈیز ونگ بھی شامل اور دیگر عہدیداران بھی شامل تھے۔
مہر میں امیر رباب چانڈیو کے والد چچا بھائی کے قتل میں ملوث مرکزی ملزم مرتضی چانڈیو کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے مرکزی ملزم مرتضی چانڈیو کو فرسٹ سول جج اینڈ جوڈیشل مجسٹریٹ مہر علی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ملزم مرتضی چانڈیو کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ SSP دادو اعجاز احمد شیخ ضلع بھر کے نفری کے ساتھ عدالت میں موجود رہے۔ واضح رہے کہ 3 سال قبل مسلح ہتھیار بندوں کی فائرنگ سے امیر رباب چانڈیو کے 3 گھر بھائیوں کو قتل کیا گیا تھا۔ قتل کیس میں ملوث مرکزی ملزم مرتضی چانڈیو کو گزشتہ روز کنٹکوٹ پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا۔ کنٹکوٹ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم بلوچستان سے پنجاب جا رہا تھا، جسے پنجاب بارڈر پر گرفتار کیا گیا تھا۔ کیس میں نامزد گرفتاری مرکزی کو آج کنٹکوٹ پولیس نے فرسٹ سول جج اینڈ جوڈیشل مجسٹریٹ محمد اسلم کھروڑو کی عدالت میں پیش کیا۔ عدالت کے باہر احاطے میں پولیس کی بھاری نفری مقرر کر کے سیکیورٹی کے انتہائی غیر معمولی انتظامات کیے گئے۔ SSP دادو اعجاز احمد شیخ سمیت بڑی تعداد میں پولیس افسران عدالت میں موجود۔ گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول پکی کوٹلی میں UPE کیمپین کے سلسلے میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اسکول کی بہتر کارکردگی پر اپریسیشن سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ شاندار تقریب کا آغاز تلاوت اور نعت سے کیا گیا۔ بعد ازاں اسکول کی طالبات نے تقاریر، ملی نغمے گانے، ٹیبلو میں بہترین پرفارمنس دی اور حاضرین سے خوب داد حاصل کی۔ ہیڈ مسٹریس مصباح رفیق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ UPE کیمپین میں ہم نے علاقہ بھر سے زیادہ ایڈمیشن کیا۔ بہترین کارکردگی پر محکمہ تعلیم سیالکوٹ کی جانب سے ہیڈ مسٹریس اور جملہ اسٹاف کی اعلیٰ کارکردگی پر داد دی اور تعریفی سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیالکوٹ نادیہ خاور، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیالکوٹ، پنجاب ٹیچر یونین پنجاب کے صوبائی سینئر نائب صدر عبدالقیوم راہی نے علاقہ بھر میں اسکول کو نمایاں کارکردگی حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے تقریب کے آخر میں سوشل ورکر ندیم گھمن اور اسٹاف نے بچوں کے لیے تحائف کا بھی انتظام کیا۔ اہل علاقہ نے اس کاوش کو بے حد سراہا۔ ڈیرہ غازی خان شاہ صدر دین کے علاقہ پل شیخانی کے نزدیک مسلح شخص کی فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کرنے والا شخص کو مشتعل افراد نے مار ڈالا۔ ڈیرہ غازی خان تھانہ صدر کے علاقہ پل شیخانی پر ایک شخص کی فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو اور پولیس کی ٹیمیں جائے واردات پر پہنچ گئیں۔ DPO عمر سعید کے مطابق واقعے کے ہر پہلو سے تفتیش کی جا رہی ہے، جبکہ مشتعل شہریوں نے قاتل کو موقع پر ہی مار ڈالا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 2 گروپوں میں ایک ہفتے پہلے لڑائی ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں آج یہ اندوناک واقعہ رونما ہوا ہے اور پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے۔ شکارپور گھڑی یاسین میں انجمن طلباء اسلام سندھ اور پنجاب کے سربراہی مرکزی صدر پاکستان عثمان محی الدین نورانی، حافظ عثمان فضل اللہ نورانی گھڑی یاسین پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے اندر کورونا کے سبب لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر نجی تعلیمی اداروں کے ملازم کثیر تعداد میں بے روزگار ہو گئے ہیں۔ حکومت صرف وعدوں تک محدود۔ انجمن طلباء اسلام نے جو دورہ شروع کیا ہے سندھ کا، اس میں ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو تعلیمی ادارے، جو طلباء متاثر ہوئے ہیں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ گورنمنٹ ان کے لیے کوئی ٹھوس حکمت عملی بنائے۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں ہمارے سینکڑوں اساتذہ جو ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں، تو ان کے معاشی بحالی کے لیے جو گورنمنٹ نے وعدے کیے تھے وہ وعدے تاحال پینڈنگ کا شکار ہیں۔ اس حوالے سے ابھی تک کوئی کارکردگی نہیں دکھائی گئی، اور جو امتحانات مؤخر کیے گئے تھے اس حوالے سے بھی گورنمنٹ نے کوئی ابھی تک ٹھوس حکمت عملی نہیں بنائی کہ جو امتحانات مؤخر کیے گئے تھے ان کو کس شیڈول کے ساتھ لیا جائے گا، اور جو تعلیمی سال ہمارا ڈسٹرب ہوا ہے وہ تعلیمی سال مکمل کیسے کیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ قابل سوال ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ 9 فروری کو طلبہ تنظیموں پر پابندی لگائی تھی ضیاء الحق نے۔ حکومتیں آتی رہی، وعدے کرتی رہی کہ جناب ہماری حکومت آئے گی تو ہم بحال کریں گے۔ اب تحریک انصاف کی حکومت ہے، انہوں نے بہت بڑے بڑے وعدے کیے کہ جب تحریک انصاف حکومت میں آئے گی تو طلبہ تنظیموں سے پابندی ختم کر دی جائے گی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک کسی بھی حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ در آدم خیل قوم اخورال کا کول مائنز سے سرسائے کا قومی مسئلہ کوہاٹ انتظامیہ، علاقہ مائدین اور سیکیورٹی اداروں نے مل بیٹھ کر افہام و تفہیم سے حل کر دیا۔ مزید احوال جانتے ہیں عبدالباسط کی اس رپورٹ میں۔
کوہاٹ کی تحصیل درہ دمخیل کی قوم اخروال میں کول مائنز چلانے والے دو فریقین کے مابین گزشتہ 4 سالوں سے قومی سرسائے کا مسئلہ چلا آ رہا تھا، جس سے 28,000 خاندان متاثر ہوئے تھے اور علاقے کے حالات بھی انتہائی کشیدہ تھے۔ صورتحال پہ قابو پانے کے لیے ضلعی انتظامیہ، علاقہ دین اور سیکورٹی اداروں نے مؤثر کردار ادا کرتے ہوئے مسئلہ حل کر دیا۔ کہ انتظامیہ نے ہر سٹیپ پہ اس میں اپنی سنسیئر ایفرٹس کی ہیں، مشران نے بھی بڑا تعاون کیا ہے۔ قبائلی روایات کے مطابق 4 سالہ قومی سرسائے کا مسئلہ حل ہو جانے کے بعد علاقہ دین نے گرینڈ جرگہ ممبران اور انتظامیہ کے کردار کو سراہا ہے۔ ہم سب خوش ہیں اس فیصلے سے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارا فیصلہ حل ہوا، تو یہ ہمارے قوم کے اس میں قوم کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے، تو انشاءاللہ آگے بھی ایسے چھوٹے موٹے مسئلے جو آئیں گے تو ہم یہ خوش اسلوبی سے حل کریں گے۔ الحمدللہ ہم انتظامیہ کی بھی مشکور ہے اور عوام کی بھی بہت مشکور ہے کہ اس دیرینہ مسئلے میں ہمارے ساتھ انتظامیہ نے بھی تعاون کیا۔ کول مائنز کے دوبارہ کھل جانے سے ہزاروں افراد کے روزگار کا آغاز ہو چکا ہے۔ عبدالباسط، آن نیوز، کوہاٹ۔